رب هب لي حکما والحقني بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فالحمد للہ الواحد الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی ابن امہ واخیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ واشرف اطرتہ وذریتہ وباب علمہ وحکمہ وناطق حجتہ غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب نقطۃ دائرۃ المطالب علی ابن ابی طالب اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی سبحانہ وعز اسمہ فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات حضرت محترم اگر مزاج پہ بوجھ نہ ہو تو ایک مرتبہ یوں بآواز بلند درود پڑھیے جیسے ہمارا فرض ہے اور صاحبان درود کا حق ہے. آپ کے ذہنوں پہ کوئی بوجھ بنے بغیر آپ کی توقع سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا. وعدہ یہی تھا کہ میں پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن کچھ وہاں کے انتظامی مسائل اور کچھ یہاں کی انتظامی مجبوریاں. ابھی برادر خرد، برادر عزیز محمد علی عابدی صاحب جو کہ فرزند ہیں علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم کے، وہ آپ سے خطاب کر رہے تھے. اور سال گزشتہ جب میں یہاں حاضر ہوا تو محسن عقیل شہید کے فرزند عقیل محسن خطاب کر رہے تھے، جو آپ خطاب کر کے تشریف لے جا چکے ہیں. تو عربی میں میرے ذہین سننے والوں، باپ اور بیٹے کی نسبت اور حوالے سے ایک جملہ عربی ادب میں کہا جاتا ہے کہ الولد سر لابی. اگر میں یہ بات سمجھا سکا، مجھے یہی سے بات شروع کرنی ہے کہ الولد سر لابی، یعنی بیٹا باپ کا سر، باپ کا راز ہوتا ہے. یعنی اگر بیٹا سمجھ میں آ جائے تو باپ سمجھ میں آ جائے گا. یعنی بیٹے سے معلوم ہوگا کہ باپ کی عظمت کیا ہے، تو ہمیں دنیا سے کوئی شکوہ نہیں کہ انہیں عظمت ابو طالب سمجھ میں کیوں نہ آ سکی. وہ بیٹا سمجھ میں آتا تو باپ سمجھ میں سلامت و آباد رہیے گا. اس لیے کہ میرے مولا کے اور آپ کے مولا کے، ہم سب کے مولا کے القاب میں ایک لقب ہے سر اللہ فی العالمین. عالمین میں اللہ کے راز کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تو علی کیسے سمجھ میں آئے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کا راز ہے. اگر علی سمجھ میں آ گیا تو اللہ سمجھ میں
آواز رہیے گا. بہت خوبصورت توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, اور اتنی خوبصورت توجہ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ اگر علی سمجھ میں آ گیا تو پھر اللہ سمجھ میں آ جائے گا, اور علی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. یہ علیحدہ موضوع ہے, پھر کبھی بات کروں گا. بس آج صرف ایک جملہ سن لو ان عظیم باپوں کے نوجوان بیٹوں کے حوالوں سے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں حضور والا. جاؤ جا کے دنیا کے کسی معاشرے سے معلوم کرو کہ بیٹا کیسا ہی صاحب کمال کیوں نہ ہو, کتنے ہی بلند درجے پہ کیوں نہ ہو, کیسا ہی صاحب عزت و عظمت کیوں نہ ہو, لیکن بیٹا جزو ہوتا ہے باپ کا. بالکل نئی دلیل دے رہا ہوں, اس سے پہلے ممبر سے میرے علاوہ کسی نے یہ دلیل دی ہی نہیں. میرے بات کوئی کہے تو کہے, بیٹا جزو ہوتا ہے باپ کا, یعنی باپ ہے کل, بیٹا ہے جز. باپ ہے کل, بیٹا ہے جز. تو کیا بھی عقل کے اندھوں کو سمجھ میں نہ آیا کہ جس کا جزو کل ایمان ہو اس کل کے ایمان کا عالم. سلامت بابا. اس لیے کہ وہ جزو ہے اپنے باپ کا, اور وہ کل ہے جس کا جز کل ایمان ہے. اس کل کے ایمان کا عالم کیا ہوگا. تو حضور والا یہ تو اسی حوالے سے مجھے بات کرنا تھی. اور اچھا, کل جاتے ہوئے ایک صاحب نے کہا تھا چلو اس مسئلے کو بھی پہلے نپٹا لیں تاکہ ہم کل کے موضوع کو آگے بڑھا سکیں. اجازت ہے؟ مل کے باآواز بلند صلوات پڑھنا عزیزو. اور یہ یاد رکھنا, یہ خانہ کعبہ میں آنا یہ علی کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا, یہ ابو طالب اور بنت اسد کی طہارت کا کمال تھا. غور کرتے چلے جانا. یہ ان ماں باپ کی عظمت تھی کہ اللہ نے اپنا گھر پیش کر دیا. یہ بات میں نے کیوں کہی کہ کل جب میں خطاب کے بعد یہاں سے روانہ ہونے لگا تو میرے ایک بھائی نے, ایک محترم نے, ایک دوست نے گزرتے گزرتے کہا قبلہ ایک بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے, بڑا ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا. میں کیا ہویا کہ یہ بھائی داستے سے ہی یہ کچھ آواز ہے. اچھا, میں کہ جناب مسئلہ کیا ہے؟ وہ قبلہ بڑا مسئلہ ہے, بڑا انٹرنیشنل مسئلہ ہے. میں نے کہا انٹرنیشنل مسئلے ہی حل کرتے رہتے ہیں, آپ فرمائیں تو صحیح. کہنے لگے جی کل خطاب میں جواب دیجئے گا. اب اللہ جانے آج وہ تشریف رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں پتہ چلے, اور باہر تشریف رکھتے ہیں تو باہر سے ذرا اندر آئیں, کیونکہ کل بھی پورے خطاب میں وہ باہر کھڑے ہوئے تھے. یعنی سمجھ میں آ گیا مزاج کہ مسئلہ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھنا ہے, لیکن جس سے پوچھنا ہے نہ اس کا خطاب سننے کی زحمت گوارا کرنا ہے, نہ فرش ادا پہ آ کے تشریف رکھنا ہے. لیکن اب وہ چاہے ہیں یا نہیں ہے, تو میں ہوتے تو میں تفصیل سے عرض کرتا. اب نہیں ہے موصوف تو تاکہ کوئی یہ نہ کہے او جی اسی پوچھے اسی قبلہ صاحب دے میں گلا کر کے چلے گئے. نہیں بھائی حضور والا, اسی دس کی سیاحی میں عمر گزر گئی. تو اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں
کیا مسئلہ لے کر آئے؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج کل ایک بات بڑی پھیلائی جا رہی ہے کہ جی خانہ کعبہ میں کوئی صرف علی تو پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے حکیم بن حزام پیدا ہوا تھا۔ یہ آج کل اچھا یہ کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ کچھ لوگوں نے پہلے بھی کرنے کی کوشش کی، صرف ایک لولی لنگڑی روایت میں حکیم بن حزام کا ہے، اور وہ بھی خانہ کعبہ میں نہیں بلکہ حدود حرم میں۔ میں تو جملہ پلٹ کے بات کروں گا۔ ڈاکٹر سید شبیع الحسن رضوی نے روایتی اور مسیط اور ملا کے انداز میں کبھی کوئی جواب دیا ہی نہیں ہے۔ اب قبلہ روایتی جواب تو یہ ہے کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، اتنے عرصے سے یہ مشہور چلا آ رہا ہے، کیا ہم یہ غلط کہتے ہیں؟ یہ روایتی جواب ہے۔ میں جو جواب دوں گا اور جب مکمل ہوگا دونوں ہاتھ بلند کر کے وادی نجف تک آواز پہنچاؤ گے، اس سے پہلے صلوات تو پڑھ لو۔ اچھا حضور والا، ہم اب ملا اور مورخ سے، مشہور کرنے والوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ تو جو پیدائش نکال کے لا رہا ہے، میرے کے گلاس پہ غور کرنا، تو جو پیدائش نکال کے لا رہا ہے تو کم سے کم تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کعبے میں پیدائش بڑی عظمت کی بات ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو مجھے پوری تاریخ اسلام میں یہ سمجھا کہ یہ جو حکیم بن حزام تھا اس کی اسلام میں خدمات کیا ہیں۔ مجھے اس کے کسی خطبے کسی تحریر سے یہ بتا کہ اس نے کبھی یا اس کے خاندان والوں نے فخریہ کہا ہو کہ ہم تو اس کے خاندان والے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا۔ اور اگر تجھے آج اس کی عزت اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا اتنی عظمت کا مالک ہے کہ علی سے بھی پہلے کعبے میں پیدا ہوا، تو اسے کسی نمبر پہ اپنا خلیفہ ہی بنا لیا ہوتا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو کسی نمبر پہ اپنا خلیفہ بنا لیا ہوتا۔ اور اچھا تو نہیں یہ کر سکتا تھا تو تیرے خلیفوں نے اسے اپنا مشیر ہی بنا لیا۔ بس اب میں موضوع سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہتا کیونکہ مجھے کل کے موضوع کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو ایسے مہربان ہوتے ہیں جو موضوع سے بھی بھٹکا دیتے ہیں اور خود تشریف بھی نہیں رکھتے۔ تو اب میں آخری دو جملے کہہ رہا ہوں اور وہ اتنی قیامت کے جملے ہیں کہ تم نے اس زاویے سے سوچا اور غور ہی نہ کیا ہو۔ او ملا او مورخ، او ایسی کتابیں لکھنے والے، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم شیعان حیدر کرار یہ سمجھتے ہیں کہ علی کا کعبے میں پیدا ہونا شرف اور اعزاز کی بات ہے، اور یہ علی کا اعزاز نہیں ہے، یہ کعبے کا شرف ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، گھبرا کے نہیں سننا، پریشان ہو کے نہیں سننا۔ جسے گھر جانے کی جلدی ہے ابھی جا سکتا ہے، جس نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہے ابھی اسے اجازت ہے۔ رکتے ہو تو گھر کیا، یہ دل و جاں ہے تمہارے، جاتے ہو تو کیوں راہ کی دیوار بنے ہم۔ اجازت ہے، جا سکتے ہو، لیکن اب گھبرا کے نہیں سننا۔ ہم نے یہ کب کہا کہ یہ علی کے لیے اعزاز کی بات ہے، علی کے لیے شرف کی بات ہے؟
یہ علی کے لیے کوئی باعث عظمت ہے نہیں حضور والا، یہ تو کعبے کا اعزاز ہے کہ علی وہاں آیا. اور حضور والا اگر در سے گئی ہوتی علی کی ماں تو تم کہہ سکتے تھے خدائی ہے، اگر دیوار در بن گئی ہے تو اس کی دلیل ہے کہ علی کی ماں آئی نہیں ہے، بلائی گئی. تو ہم نے کب کہا کہ یہ علی کا شرف ہو، اعزاز ہو، اختصاص ہو، کمال ہو، تخصص. قدر کرو میرے عزیزو، اب تو اتنے لفظوں کو جاننے والے تمہارے عالم و خطیب ہے ہی نہیں. میں تو نئے سے نئے پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتا ہوں آل محمد کے صدقے میں، اپنے ذاتی کمال میں نہیں. یہ علی کا اعزاز نہیں ہے، یہ تو کعبے کا اعزاز ہے. میرا علی تو وہ ہے کہ جس گھر میں بھی آتا اللہ اسے طواف کے قابل بنا دیتا. جس گھر میں بھی آتا طواف کے قابل بنا دیتا. اور ڈاکٹر شبیر الحسن رضوی نے کوئی بات کبھی بغیر دلیل کے کی نہیں ہے. تم پوچھو گے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو کیا اب بھی تمہیں ہجرت کی رات یاد نہیں آئی؟ علی اس گھر میں ہے اور پوری رات کافر اس گھر کا طواف کر رہے ہیں. مکے والوں نے سلامت قبلہ پوری رات اہل مکہ نے اس گھر کا طواف کیا یا نہیں کیا؟ سرداران قبیلہ نے طواف کیا یا نہیں کیا؟ تو جہاں بھی آتا میرا علی اللہ اسے طواف کے قابل بنا دیتا. اور اب اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، ہر جملے کے بعد کہتا ہوں اس سے بڑا جملہ، اس سے بڑا جملہ. اب بالکل نئے زاویے سے جو بزرگ ہو پرانی سوچ کے شاید وہ اس بات تک اتنی تیزی سے نہ پہنچے، نوجوان ذہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن جو بزرگ ہیں نوجوان ذہن کے، میں ان نوجوان بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور ان بزرگ نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں، نوجوان بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور بزرگ نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں. او ملا، او مورخ، تو اس بحث میں الجھتا ہی کیوں ہے کہ علی سے پہلے کعبے میں کون پیدا ہوا؟ اس بحث میں الجھتا ہی کیوں ہے؟ اب 1400 سال سے کعبے کی چابی بھی تیرے پاس ہے، انتظام بھی تیرے پاس ہے، حکومت بھی تیرے پاس ہے. اپنے کسی سے کہے کہ کسی کی ماں جا کے اب کسی کو پیدا کر. پورے قوت سے پورے توانائی سے سلامت و آباد ہے.
کیا اپنے کسی شیخ کو جا لے جا کہ جا کے وہ کسی کی ماں کو اب لے جا کہ اب وہ خانہ کعبہ میں کسی کو پیدا کر کے دکھا دے. حضور والا یہ انتظام الہی ہے. نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا نہ علی کے بعد کوئی کعبے میں آیا. اور آگے بڑھ کے بات کروں اس لیے کہ یہ دنیا کو راستے بھی ہم علی والے ہی دکھاتے ہیں. کیونکہ دنیا کے پاس نہ آئی کیو ہے، نہ کیلیبر ہے، نہ ذہانت ہے، نہ سوچ ہے، نہ علم ہے، نہ فکر ہے. پہلے دنیا کہتی تھی یوم منانا بدعت ہے. ہم نے یوم منانا شروع کیے، ہم نے دن منانے شروع کیے، تو اب دنیا نے رات کو بھی دن منانا شروع کر دیا. پہلے دنیا کہتی تھی جلوس نکالنا بدعت ہے، اب توہین رسالت کے لیے جلوس میں جلوس نکل رہے ہیں. پہلے کہتے تھے کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، تو اب دنیا احتجاج کر رہی ہے کہ جہاں ظلم ہو تو وہاں احتجاج کیا جائے. ممکن ہے کہ ڈاکٹر سید شفیع الحسن رضوی کے اتنے چیلنج بھرے لہجے میں کہنے کے بعد کسی خبیث و بدباطن کو یہ خیال آ ہی جائے یار گلو توڑ تک پہنچاوا نا. ہاں توڑ تک پہنچاوا، رستے سے کیوں چھڑ کے جائیے. وہ جو میرا بھائی محمد علی پڑھ رہا تھا کہ یہ جو دنیا کے امام ہیں، دنیا دے امام وہ ہوندے نے جڑے رستے سے چھڑ جاندے نے. بھائی میں ذرا توڑ تک کپڑا کے آواں اجازت سے مل کے بعد آج پر ان صلوات پڑھنا. تو اس سے پہلے تو کبھی خیال کسی کو آیا ہی نہیں ہوگا. اب اگر کسی خبیث کو یہ خیال آ بھی جائے حکومتیں ان کی، دولتیں ان کی، انتظام ان کے، چابیاں ان کے پاس، تو جاؤ اس کے باوجود پیدا کر کے دکھاؤ. اور اگر خدا نہ خواستہ اب بھی کوئی پیدا ہو گیا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد کعبے کو ویسے ہی چھوڑ کے دکھاؤ. اور اگر 3 دن تک کعبے کی دھلائی نہ ہو، کعبہ پاک نہ کیا جائے تو ہمارا نام بدل دینا اور مجھے کسی تاریخ میں بتاؤ کہ علی کے آنے کے بعد کعبے کو پاک کیا گیا. تو اگر اسی میں بات چلتی چلے تو یہ کم سے کم ایک اشرے کا موضوع ہے. میں سمجھ رہا ہوں بات کو، ورنہ اسی پہ بات مکمل ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کل کی جو بات کو جوڑوں گا نہیں تو بات رہ جائے گی نامکمل. بس مجھے چند جملے کہنے ہیں کل کی بات پہ اور آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا ہے. مل کے بعد آواز بلند صلوات پڑھیے گا. کیا حضور والا ہمیں ایک اور گفتگو کی ضرورت و حاجت نفس مطمئنہ پر کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ ایک کو ایک سے ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا. فکری جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھانے کا وقت نہیں ہے. جو سمجھے وہ ساتھ ساتھ چلتا چلا آئے. ایک کو قبلہ ایک سے ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا. اسی لیے اللہ کی وحدانیت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک محمد کی رسالت ساتھ نہ دے.
اور محمد کی رسالت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک علی کی ولایت ساتھ نہ دے. علی کی ولایت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک فاطمہ کی طہارت ساتھ نہ دے. فاطمہ کی طہارت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک حسن کی امامت ساتھ نہ دے. حسن کی امامت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک حسین کی شہادت ساتھ نہ دے. حسین کی شہادت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک زین العابدین کی عبادت ساتھ نہ دے. زین العابدین کی عبادت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک محمد باقر کی علمیت ساتھ نہ دے. اور محمد باقر کی علمیت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک جعفر صادق کی صداقت ساتھ نہ دے. جعفر صادق کی صداقت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک موسی کاظم کی عصمت ساتھ نہ دے. موسی کاظم کی عصمت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک رضا کی صولت ساتھ نہ دے. اور رضا کی صولت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک تقی کی طہارت ساتھ نہ دے. تقی کی طہارت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک نقی کی نقابت ساتھ نہ دے. نقی کی نقابت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک عسکری کی ہیبت ساتھ نہ دے. اور عسکری کی ہیبت ثابت ہو نہیں سکتی جب تک مہدی کی غیبت. جب تک غیبت ساتھ نہ دے. یعنی بات وحدانیت سے چلی آئی غیبت تک. توحید سے چلی آئی امام غائب تک. تو اب دنیا ہم سے نہ الجھے یہ کہہ کر کہ کیسا امام ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. حضور والا اگر آنکھوں سے دیکھ کے ماننا تھا تو سب سے پہلے توحید کا انکار کر دیتے. یہ میں نے کتنی محنت سے آپ کی خدمت میں نتیجہ دیا ہے حضور والا کہ اگر آنکھ سے دیکھ کے ماننا تھا. یاد ہے نا کل کا ہمارا آخری جملہ کیا تھا کہ دنیا کے پاس جواب نہیں ہے کہ اس وقت کون ہے نفس مطمئنہ, اس وقت کون ہے آیت کا مصداق, اس وقت کس پہ ہے اطلاق آیت کا, اس وقت آیت کسے آواز دے رہی ہے. صرف ہم شیعان حیدر کرار کے پاس, صرف امامیہ کے پاس اس کا جواب ہے. اور میرا کل کا آخری جملہ یاد ہے نا کہ دنیا کے بھی امام ہیں, ہر شعبے کے امام ہیں, لیکن انہیں کوئی امامیہ نہیں کہتا, صرف ہمیں امامیہ کہتا ہے. بھئی کیوں کہتا ہے؟ جب بھی لفظ امامیہ آئے گا اس کے معنی ہوں گے 12 معصوم اماموں کے ماننے والے. تو میں نے آپ سے کل یہ کہا تھا ہمیں امامیہ کیوں کہتے ہیں, دوسرے امام والوں کو امامیہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ انہیں اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے امام تھے, ہمارا امام ہے. مل کے یار علی 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 دونوں آپ سنبھل کے سمجھا دیں. شولگی کے بجائے شبنمیت سے پیغام پہنچا دیں. دنیا کے امام تھے, ہمارا امام ہے. اور اگر کسی کو ثبوت و دلیل چاہیے کہ کس کے تھے اور کن کا ہے تو وہ کسی ایک شب میں ماہ شعبان کی 15ویں شب میں نیمہ شعبان میں آ کے دیکھ لے کہ ہم سب مل کر
اس کے نام نامہ لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، اس تک اپنا مسئلہ بھیجتے ہیں۔ او ہمارا کوئی ہے تو ہم لکھتے ہیں، تمہارا کوئی ہو تو تم بھی لکھو۔ ہمارا کوئی ہے تو ہم لکھتے ہیں، تمہارا کوئی ہو تو تم بھی لکھو۔ چونکہ تمہارا کوئی ہے نہیں تو تم کیا لکھو گے؟ اور ابھی ابھی آپ نے ربائی سنی محمد علی عابدی سے، اور تم کیا لکھو گے؟ تمہارے بڑوں نے بھی کبھی لکھا کچھ نہیں ہے، ہمیشہ لکھوایا ہے۔ تمہارے بزرگوں نے، تمہارے بڑوں نے بھی لکھا تو نہیں، لکھوایا ہے کہ لکھوا کے لے آؤ۔ تو تمہارا کوئی ہے ہی نہیں تو تم کسے لکھو گے؟ اور ایسے میں کہ جب ابھی سائنسی ایجادات کا زمانہ اتنا تیز رفتار نہیں ہوا تھا، اب میں نوجوانہ نے ساہیوال سے بات کر رہا ہوں، اتنا تیز رفتار زمانہ سائنسی ایجادات کی ترقی کا نہیں ہوا تھا، اور جب یہ عریضے سپرد آب کیے جاتے تھے، پانی کے حوالے کیے جاتے تھے، تو ایسے میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ عریضے پانی کی سطح پہ تحریر نظر آتے تھے، تو مخالف یہ کہتے تھے تمہارے امام کو کیسے پتا چلا؟ وہ تحریر تو یہاں رہ گئی، اور اس وقت تک فیکس ایجاد نہیں ہوا تھا، تمہیں حقیقت معلوم نہ ہوئی۔ آج تو اس ایجاد نے بتا دیا کہ جو تحریر بھیجتے ہو وہ یہاں بھی رہتی ہے، وہ وہاں بھی سلامت و آباد بس حضور والا۔ اب بس میں آخر لمحوں میں لے آؤں، اس لیے کہ وقت بہت ہو گیا ہے، اور میرے بزرگوں، میرے نوجوان اور میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، خوبصورت اور پیارے بچے جو بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں دور دور سے تشریف لائی ہیں، تو میں زیادہ زحمت نہ دوں، بس خاتمہ کلام پر آ جاؤں۔ ہم اس لیے امامیہ کہ ہمارے امام ہیں، اور یہ سب کے سب ہیں، یہ تو دیکھنا یہ ہے زمانہ کس کا ہے۔ تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ تمہارا امام اب تک زندہ کیسے ہے؟ میں یہ پرانی دلیلیں نہیں دیا کرتا کہ جاؤ مولوی کہتے تھے او دیکھو جی ان ارشدہ ابلیس بھی تے زندہ ہے گا، نعوذ باللہ، چھ نسبت خاک ربا عالم پاک۔ ہم امام کا ثبوت ابلیسیت و شیطنت سے کیوں دیں؟ ہم کیوں نہ علمی و فکری و فلسفیانہ و سائنسی دلیل دیں؟ میں نے کہا تجھے معلوم نہیں ہوا مولوی کہ ہم امام کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امام زمانہ، امام وقت۔ تو امام زمانہ اور امام وقت ہونے کے کیا معنی ہیں؟ امام کہتے ہیں آگے آگے چلنے والے کو، اور امام وقت کا مطلب یہ ہے کہ امام آگے چل رہا ہے، وقت اس کے پیچھے ہے، اور وقت جس کے پیچھے ہو اس کے بارے میں نہیں پوچھتے وہ اب تک زندہ کیسے ہے۔ اس لیے کہ وہ حاکم وقت ہے، اس لیے کہ وہ حاکم زمان ہے، اس لیے کہ وہ امام زمانے نہ حاضر ہے۔
زمانہ اس کے پیچھے ہے، وہ زمانے سے آگے ہے، زمان پر اس کا اثر ہے، اس پر زمان کا گزر نہیں ہے۔ پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا اور میں فلسفہ زمان و مکان سمجھاؤں گا۔ آج تو فقط اتنی سی بات سمجھ لے دنیا حضور والا کہ کیسے جو ہے اور نظر نہ آئے۔ ایک دلیل دوں گا آج کی جدید سائنس سے، ایک دلیل دوں گا مسلمانوں کی متفقہ کتابوں سے۔ اجازت ہے کہ دونوں دلیلیں دوں یا ایک دلیل دوں یا کوئی بھی دلیل نہ دوں؟ اچھا، دونوں دلیلیں دوں اور اتنی آسانی سے دے دوں کہ نہ آپ ایک صلوات پڑھیں نہ آپ دوسرا نعرہ لگائیں، آپ بھی دو کا ہدیہ کریں تو میں بھی دو دلیلیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ پر صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ ہم پہ لازم و واجب ہے، اس لیے کہ ہم ان کی رعیت ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں حضور والا۔ تو اب ایسے میں یاد رکھنا، میں عجیب جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو ہو اور نظر نہ آئے، تو کیا آج کی جدید سائنسز سے وابستہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے وائٹ ہولز اور بلیک ہولز؟ اس سے پہلے صرف بلیک ہول کا کنسپٹ تھا۔ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ نے وائٹ ہولز کے کنسپٹ کو آگے بڑھایا۔ میں عام سطح پہ آ کے سمجھانا چاہتا ہوں بات، ورنہ بات ہے مشکل اور پیچیدہ، لیکن فزکس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے اجسام ہیں کہ کائنات میں موجود ہیں لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ تو یہ آنکھوں سے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو ہمیں جدید سائنس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کی کشش شکل کی قوت اتنی ہے کہ یہ اپنی روشنی کو باہر نہیں جانے دیتے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب پھر کبھی سمجھاؤں گا، اس لیے کہ روشنی کے کئی نظریے ہیں۔ ایک روشنی کی ویو تھیوری ہے، ایک روشنی کی پارٹیکل تھیوری ہے، ایک روشنی کی فوٹان تھیوری ہے۔ تو کس کس نے کیا کہا اور اس میں کیا ہے وہ پھر کبھی بات کروں گا۔ اور روشنی کیا ہے اور ضیاء کیا ہے اور نور کیا ہے، اس میں پھر کبھی بات ہوگی۔ ابھی گھبرائے بغیر اتنی بات سن لینا، مجھے سب کا دھیان رکھنا پڑتا ہے نا۔ اہل معنی کو ہے لازم سخنارائی بھی، بزم میں اہل نظر بھی ہے تماشائی بھی۔ تو مجھے کچھ اہل نظر کی نظر کرنا ہے، کچھ تماشائیوں کے لیے بھی گزارش کرنا ہے تاکہ ان کے ذہن بوجھل نہ ہو، لیکن سمجھاؤں گا اتنی آسانی سے کہ بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ کیوں بیٹا یہ فرش پہ زمین پہ کیوں بیٹھے ہو، اڑ کیوں نہیں جاتے؟ جواب یہ ہے کہ زمین کے اندر ایک قوت ہے جسے جو گریویٹیشنل پول ہے، جو اس کی کشش شکل ہے، وہ ہمیں روکے ہوئے ہے، اور ہر سیارے اور ستارے پہ یہ کشش مختلف تناسب سے ہے۔ مثلا چاند اور زمین کی نسبت 1 اور 16 کی ہے، تو جس آدمی کا وزن
یہاں پر 16 کلو ہوگا، وہ چاند پہ جا کے 1 کلو رہ جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ گھبرائے تو نہیں بچے؟ صرف ایک بندہ گھبرایا ہے اس ویلے تک، انہوں میں دیکھ لیا ہے، تسی مل کے صلوات پڑھو۔ بس قبلہ 2 جملوں میں بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ اب ایسے میں جو یہ کشش ثقل ہے، یہ اپنی روشنی کو بھی اگر باہر جانے نہ دے تو وہ اجسام ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو کتنے اجسام ہیں کہ جو اپنی کشش ثقل سے اپنی روشنی کو باہر نہیں جانے دیتے تو وہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو حیرت ہے آج کی 21ویں صدی میں بھی اعتراض کرنے والوں پر کہ انہیں یہ تو پتا ہے کہ اگر کہیں شکل موجود ہو تو وہ اپنی روشنی کو باہر جانے نہ دے تو وہ نظر نہ آئے، تو جو ایک شکل ہے اسے تو مانتے ہو، اور جسے رسول ثقلین کہہ دے۔ بچے کے نعرے کو بچے کا نعرہ نہ سمجھنا، میں بچے دے نالے گا۔ بندے نے پوچھا سی نا یار میں نے دس تو میرے نہ لگے یہ شیر دے نہ لگا، تو یہ بچے کے نعرے کو بچے کا نعرہ نہ سمجھے، بس صرف چند جملے۔ تو اب یہ ان کا اختیار ہے کہ اپنی روشنی کو باہر نہ جانے دے۔ اور ابھی منبر پر ذہن میں ایک بات ان کی طرف سے عطا ہوئی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ یہ جو دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں، کیا انہیں دیکھنے کی سائنس معلوم ہے؟ کیا انہیں بصریات کی کوئی خبر ہے؟ کیا وہ آنکھ کی محدودیت کو جانتے ہیں؟ کیا انہیں یہ معلوم ہے کہ ہماری آنکھ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ صرف 2 جہتوں میں دیکھ سکتی ہے، آئدر ورٹیکل اور ہاریزنٹل، یا عمودی چیز کو یا افقی طور پر؟ تو حضور والا تجھے وہ نظر آئے گا جو ان جہتوں میں ہو، جو ان جہتوں سے ماورا ہو۔ اور آؤ اب اتنی آسانی سے سمجھاؤں کہ بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ مسلمانوں کی متفقہ کتابوں میں لکھا ہے، ہر تفسیر میں موجود ہے سورہ ابی لہب کی، ہر تاریخ میں موجود ہے، طبری سے تاریخ ابوالفدا و تاریخ صغیر تک، کہ بیٹھا ہوا ہے عالمین کا پیغمبر محمد مصطفیٰ صحابہ کے مجمع میں، اور ایسے میں حمالۃ الحطب زوجہ ابو لہب ام جمیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر محمد مصطفیٰ کو مارنے کے لیے نعوذ باللہ آگے بڑھی، اسے پتھر اٹھا کر آتے دیکھ کر پاس بیٹھنے والے بے چین ہوئے۔ کیوں بے چین ہوئے؟ اس لیے کہ وہ نفس مضطرب تھے، وہ نفس مطمئن نہیں تھے۔ اس لیے کہ وہ نفس مضطرب تھے، وہ نفس مطمئن نہیں تھے۔ میرا جملہ ضائع اور آئے گا نہ جائے، جو مضطرب تھے وہ بے چین ہوئے، اور جو نفس مطمئنہ تھا وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ تو چنگا یار ایبل انصر ہی نے کی
قربانیاں مسائی والتے اے بلند نہیں سلاماتے مل کے باواز ہے بلند سلامات ماں صلی اللہ پوری توجہ. وہ ام جمیل جسے قرآن نے حمالۃ الحطب کہا وہ پتھر مارنے کے لیے نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کے آگے بڑھی پتھر اٹھایا رہی تھی. بے چین نفوس نے کہا یہ پتھر مارنے آ رہی ہے آپ کو پتھر مارنے آ رہی ہے. پہلے میں نے دسو کہ اس کے دل میں تو کسی نے جھانک کے نہیں دیکھا تھا. یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. انہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گی؟ یہ انہی کو پتھر مارنے آ رہی ہے. آنے لگی. پیغمبر نے مسکرا کے کہا آنے دو. وہ اور قریب آئی. یہ اور پریشان ہوئے. رسول نے کہا آنے دو. وہ اور نزدیک آئی. رسول نے تبسم کیا کہا آنے دو. جب وہ بالکل نزدیک آ گئی تو انہوں نے گھبرا کے کہا اب تو وہ بالکل نزدیک آ گئی. میرے محمد نے مسکرا کے کہا آنے دو وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. متفق علیہ واقعہ ساری کتابوں کا. آنے دو وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. اور تاریخ نے لکھا کہ وہ آئی اور اس نے آ کے کہا ابھی ابھی تو یہاں محمد تھے. محمد وہی ہیں اور اسے محمد نظر نہ آئے تو اب میرا جملہ ضائع نہ جائے. اب تمہیں سمجھ میں آیا یہ ہر محمد کا ذاتی اختیار ہے. جب چاہے نظر آئے جب چاہے نظر نہ آئے. سلامت و آباد رہے. سلامت و آباد رہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے قوت و توانائی کے ساتھ یہ ہر محمد کا ذاتی اختیار ہے. جب چاہے نظر آئے جب چاہے نظر نہ آئے. لوگوں میں ہو اور دکھائی نہ دے. کافر کو نظر نہ آئے. اب میں اس کے بڑھ کے ایک دلیل دے رہا ہوں جس زاویے سے آپ نے سنا ہی نہیں. یہ بھی واقعہ آپ نے سنا. استدلال میں نے آپ کی خدمت میں نئے زاویے سے رکھا. ذاتی کمال سے نہیں ان کی عطا سے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں مت گھبرائے میرا کوئی دوست. یہ بھی ایک نیا زاویہ. کیا کہا میں نے ابھی؟ یہ ہر محمد کا ذاتی اختیار ہے کہ جب چاہے نظر آئے اور جب چاہے نظر نہ آئے. اور پھر آؤ چلے ایک لعین کے دربار تک کہ جہاں منصور نے کہا کہ جب آئے نا یہ شیعوں کے امام صادق تو دربانوں سے کہا کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ذرا نعوذ باللہ انہیں روکنا, انہیں ٹوکنا, انہیں انتظار کرانا, ذرا ان کی توہین کرنا, پھر میرے پاس آنے دینا. میرا امام آیا, آ کے دروازے سے چلا گیا, منصور کے تخت کے پاس پہنچا. منصور نے دربانوں کو بلایا, کہا میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ دربانوں نے کہا ہم نے تو انہیں آتے نہیں دیکھا. اور میرا جملہ ضائع نہ جائے, ہم نے انہیں آتے نہیں دیکھا. یعنی ہر محمد کا یہ بھی ذاتی اختیار ہے کہ جسے چاہے نظر آئے اور جسے چاہے نظر پورے قوت و زمانے سے اور یاد رکھو
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی اس گھر کا نمائندہ نہ ہوتا تو یہ روز عزاداری میں ہر دن اتنا اور ہر شب ایسا اضافہ نہ ہو رہا ہوتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی اس غم کا وارث موجود، جس گھر میں غم کا، پرسے کا، تعزیت کا، تسلیت کا، مکان کا کوئی وارث نہ ہو۔ لوگ ایک دن جائیں گے، 2 دن جائیں گے، اس کے بعد اس لیے نہیں جاتے کہ جب وارث ہی نہیں ہے، پرسہ لینے والا ہی نہیں ہے، تو ہم جا کے کسے پرسہ دیں؟ لیکن ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ وارث موجود ہے اور دنیا نہ گھبرائے۔ ہم ان کے دکھانے کے لیے عزاداری نہیں کرتے، ہم تو اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں کہ زمانے کے امام، ہم نے دنیا میں یہ دیکھا، کسی گھر میں ایک سانحہ ہو جائے تو سینکڑوں آتے ہیں پرسے کے لیے، اور یہاں 1-2 پہر میں بھرا گھر برباد۔ اجرکم اللہ۔ مجھے آج زیادہ زحمت نہیں دینا، مصائب بھی مجھے امام زمانہ ہی کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ کبھی اس حوالے سے غور کیا ہے کہ زمانے کے امام کے فضائل تو ہیں، لیکن زمانے کے امام کے مصائب کتنے ہیں؟ تم اور میں تو کھل کے رو رہے ہیں، لیکن جو خون حسین کے انتقام کا وارث ہے، جو صرف حکم الہی کے انتظار میں ہے، اللہ جانے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ایام عزا میں کیا بیتتی ہوگی۔ تو بس آؤ آخری سلام کرتے چلے، اس کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے چلے۔ آج مجھے زیادہ پڑھنا نہیں، کیونکہ نہ مجھ میں ہمت، نہ مجھ میں طاقت۔ دعا دے کے جانا چاہتا ہوں، دعا لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آؤ اسی کی آواز میں آواز ملا کے اس شہید کو سلام کرے کہ جس شہید کے لیے میرے زمانے کے امام نے کہا، اور میرا سلام ہو اس شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر۔ اجرکم اللہ۔ شاباش شاباش، شرما کے نہ رونا، گھبرا کے نہ رونا۔ اللہ مجھے اور تمہیں، اللہ میری اور تمہاری نسلوں میں سے کسی کو ایسا رکھے جو اس کے لشکر کے سواروں کے رکاب برداروں میں شامل ہو۔ یہ دعا ہے میری تمہارے لیے، تم یہ دعا کرو میرے لیے۔ تو آج شرما کے نہیں رونا، گھبرا کے نہیں رونا۔ میں یہ پوری زیارت پڑھوں گا، کبھی زیارت ناہیہ ایک ایک جملے پہ بات کروں گا، لیکن آج صرف 2 جملوں پہ، آج صرف 2 جملوں پہ میرا سلام ہو اس شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر۔ میرے عزیزوں، کبھی غور کیا ہے کہ جو زین پر نہ تھا وہ زمین پہ کیوں نہ آیا؟ اس لیے کہ میرے مولا حسین کے جسم مبارک میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ جب وہ زین سے ڈھلکا ہے تو زمین سے پہلو نہیں لگا، بلکہ تیروں نے اسے اٹھا لیا۔ اور اسی لیے میرا بھائی محمد علی عابدی بھی پڑھ رہا تھا، اور ہو سکتا ہے عقیل محسن بھی پڑھ گیا ہو، تو بس ایک جملہ مسید زادے کا بھی سن لینا۔ اتنے تیر لگے ہوئے تھے میرے حسین کے جسم مبارک پر کہ جب شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں 4 برس کی لاڈلی بابا کو آواز دیتی ہوئی بابا کے سینے پہ سونے کے لیے آئی ہے، اور آ کر بابا کے قدموں پہ سو گئی،
اور زینب ڈھونڈتی نکلی، اور جب زینب نے سکینہ کو بابا کے پاؤں پہ رخسار رکھے دیکھا تو پوچھا سکینہ تم تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، آج پاؤں پہ رخسار رکھ کے کیوں تو رہی ہو؟ تڑپ کے کہا پھوپھی اماں آئی تو اسی لیے تھی کہ بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو، لیکن میرے بابا کے سینے میں اتنے تیر ٹوٹے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور بس اب مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے، آخری جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی شام 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 یہ ربائی آپ نے مجھ سے پہلے کے دونوں خطیبوں سے اور شاعروں سے سنی، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں جو میرے اور تمہارے زمانے کے امام کا جملہ ہے، السلام علی النسوۃ البارزات، اور میرا سلام ہو ان بیویوں پر کہ جن کا سایہ بھی سورج نے نہ دیکھا تھا، وہ درباروں میں اور بازاروں میں لائی گئی۔ آج عزت رسول کے لیے جلوس نکالتے ہو مسلمانوں، یہ بھی تو غور کرو جب رسول کی بیٹیاں بے مقنع و چادر، بے کجاوا ناکوں پہ منادی کی آواز، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق من ناجاک وبحق من داک فی البر والبحر تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة ولا مرض المؤمنات بالشفاء والصحة ولا احیاء المؤمنات بالرحمة ولا اموات المؤمنات بالمغفرة ولا غرباء المؤمنین والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین بحق محمد وآلہ اجمعین۔ معلوم ہے میرے عزیزو یہ کس کی دعا ہے؟ میں نے مختصر کیا اس دعا کو، اور وہ بھی اس لیے کہ جس مومن نے التماس دعا کے لیے کہا ہے پریشان ہے ایک سید مومن۔ اور اب جو میں جملہ کہنے والا ہوں نا، جیسے ہی تمہاری آنکھوں سے آنسو چھلکے اپنے اپنے لیے دعا مانگ لینا۔ میں سید زیادہ تسبیحات میں لے کے گواہی دیتا ہوں کہ یہ قبولیت دعا کا لمحہ ہے، کیونکہ مجلس میں قبولیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ میں سید تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ جو میں دعا پڑھ رہا ہوں، یہ جو دعا میں نے ابھی تلاوت کی ہے، معلوم ہے کس کی دعا ہے؟ یہ بھی امام زمانہ کی دعا ہے۔ اور معلوم ہے اس میں امام زمانہ کی دعا کا آخری جملہ کیا ہے اور اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ اس دعا کا آخری جملہ یہ ہے کہ بار الہا جو مسافر اپنے وطن سے نکلے ہیں وہ خیریت سے اپنے گھروں کو واپس جائے۔ اللہ جانے 28 رجب کو مدینے سے نکلا ہوا قافلہ، اور جب سکینہ پوچھتی تھی پرندوں کو دیکھ کر پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ زینب نے کہا بیٹا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ 4 برس کی سکینہ نے تڑپ کے پوچھا تھا پھوپھی اماں کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم اپنے گھروں کو جائیں گے؟ اس سکینہ کا واسطہ، اس شہزادی شام کا واسطہ، اس زینب کبریٰ کا واسطہ، اس عابد بیمار کا واسطہ، اس بیمار مدینہ کا واسطہ، جتنے بھی حضار مجلس ہیں، مومنین و مومنات ہیں، جتنے بھی بزرگ اور نوجوان اور بچے ہیں، جن جن کے دل میں جو جو حسرت و تمنا ہے، بار اللہ ان آنسوؤں کے طفیل میں، سیدہ کے رومال کے صدقے میں، حسین کے غم کے صدقے میں، زمانے کے امام کے صدقے میں، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔